تابعدار فرما بردار بن کے دنیا اندر رواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جہاناں دی رحمت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے نے سونے محبوبہ انا اعطیناک الکوثر میں تانوں حوض کوثر دا والی بنایا میں تانوں خیر کثیر نال نوازیا بہت ساری بھلائیاں نال نوازیا فصل لربک وانحر اپنے رب دی نماز پڑھ فرمایا اپنے رب دی نماز بھی پڑھ تے وانحر تے قربانی بھی کر صدقہ بھی کرنا ہے تے رب نو خوش کرنے واسطے نماز پڑھنی ہے تے رب نو خوش کرنے واسطے ایک ہوندا ہے نماز نو پڑھنا ایک ہوندا ہے نماز نو قائم کرنا نماز نو قائم کرنے دا معنی کی ہے معنی یہ ہے کہ نماز دا ٹائم ہو جائے تے نماز اندر سستی نہ کرے آ جائے نماز نو لیٹ نہ کرے آ جائے نماز نو قضا نہ کرے آ جائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز ایمان والو اللہ نے اپنے مقررہ تے فرض کی ہے نماز کا ٹائم ہو جائے اذان کا انتظار نہ کریا کرو فرمایا وہ اذان تو پہلے ہی نماز کی تیاری کریا کرو فرمایا جڑے لوگ وہ نماز کی تیاریاں اذان تو پہلے کرن گے اللہ کریم فرماندے نے میں نہ لوگوں انہاں لوگوں 500 سال پہلے جنت دا داخلہ عطا کراں گا جڑے فرمایا وضو کر کے پہلے مصلے تے بیٹھے ہوندے نے انتظار کر رہے ہوندے نے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا تے اٹھ کے اسی فریضہ ادا کر لئیے اللہ سانو توفیق عطا نماز کی سستی نہ کریا کر کوتاہی نہ کریا کر آج اسی بے نماز بن چکے ہاں دکانداری کا بڑا فکر ہے کاروبار کا بڑا فکر ہے تو یہ پڑھنے ہاں تو دکھلاوے نہیں پڑھنے ہاں ریاکاری نہیں پڑھنے ہاں اور نماز پڑھیے کہ اللہ نے خوش کرنے واسطے صدقہ دئیے کہ اللہ نے خوش کرنے واسطے زکات دئیے کہ اللہ نے خوش کرنے واسطے حج کریے کہ اللہ نے خوش کرنے واسطے عمرہ کریے کہ اللہ تینوں خوش کرنے واسطے جو بھی نیک عمل کریے ایک تو پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوئے تے دوسرا اللہ کو راضی کرنے واسطے ہوئے اللہ کے راضی ہو گیا تے بیڑا پار ہو گیا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں سونیا جس وقت نماز پڑھنا ہے ذرا غور کر انہاں ایمان والے ہم کو یہ بھی غور کرن ذرا توجہ کرن یا اللہ کیڑی گل تے فرمایا جس وقت 2 رکعتاں پڑھ کے تشہد واسطے بیٹھتے نے تشہد واسطے بیٹھتے نے تے زبان کو کی آندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ یا اللہ میریاں ساری زبانی عبادتاں تیرے واسطے التحیات للہ اللہ ایڈی زبان کو میں تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں صفت و ثنا کر رہے ہیں اللہ یہ سارا کچھ تینوں خوش کرنے واسطے کر رہے ہیں اور میں اتوں بول دلوں بول صرف زبان دے نال نہیں دلوں اقرار کر اور دلوں من کے وقا یہ گل تیرے دلوں اٹھنی چاہیے اللہ تیری صفت و ثنا کرنا تیری تسبیح و تحلیل کرنا تیرا ذکر اذکار کرنا اللہ یہ سارا کچھ اللہ تینوں خوش کرنے واسطے ہے اللہ تینوں راضی کرنے واسطے ہے التحیات للہ اللہ میری ساری زبانی عبادتاں کرنا تیرے واسطے والصلوات تے بدنی عبادتاں میرا قیام کرنا ایتھے ہاتھ بننے فرمایا میرا رکوع کرنا میرا سجدہ کرنا میرا قوما فرمایا میرا قیام سارا تیرے ذات کو خوش کرنے واسطے والطیبات اللہ میریاں مالی باتاں بھی تینوں خوش کرنے واسطے والطیبات اللہ میرا صدقہ کرنا خیرات کرنا میرا زکات ادا کرنا غریباں مسکیناں دینا تعاون کرنا اللہ یہ سب کچھ اللہ تینوں خوش کرنے واسطے ہے اللہ تینوں راضی کرنے واسطے ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں
کہ صحابہ کرام مسجد نبی کے بیٹھے سن کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ مینوں انج لگدا جویں تسی گفتگو کر رہے ہو آپس کے اندر بیٹھ کے کسی معاملات کے اندر. تے صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے پیغمبر اسی گفتگو کر رہے ہاں. فرمایا کہدے بارے گفتگو کر رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر دجال کے بارے گفتگو کر رہے ہیں کہ دجال کے فتنے کولوں پناہ منگنی چاہیے. تسی کئی باری فرمایا ہے کہ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. اللہ اس کو محفوظ فرمائے. انسان کی بڑی ازمائش کی گھڑی ہوئے گی. آپ نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من مسیح الدجال. کیا میں تانوں کہ ایسا فتنہ نہ دساں جیڑا فرمایا کہ دجال دے فتنے نالوں بھی زیادہ خطرناک ہے. دجال دے فتنے نالوں بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے. اور میں تانوں خبر نہ دیواں، تانوں آگاہ نہ کر دیواں. صحابہ دے لوگ کنڈے کھڑے ہو گئے، صحابہ متوجہ ہو گئے، پیغمبر دے چہرے سے صحابہ دی نظراں کنڈیاں. آپ نے فرمایا کہ الشرک الخفی، پوشیدہ شرک میرے نزدیک فرمایا کہ دجال دے فتنے نال بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ نے پیغمبر ہو کیے. فرمایا کہ ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته بما یرا من نظر الرجل. جدو بندہ نماز پڑھنے واسطے کھلوندا ہے، کوئی بندہ لاگے بیٹھا ہوئے نا تو پھر بڑے آرام سکون نہ نماز پڑھتا ہے. دل میں یہ بات شیطان لے آتا ہے کہ یہ بندہ آکھے یار بڑی سونی نماز پڑھ لے، بڑے آرام نال نے قیام کیتا ہے، بڑے آرام نال نے رکوع کیتا ہے، بڑا سونا سجدہ کیتا ہے. بندہ اچھا آدمی، نیک آدمی، ہاتھ بھی بڑے ٹکا کے بننے، بڑی آئزی، بڑی انکساری. تے وچوں ارادہ ہونا کہ میں کسی نوں کوئی مرغی پھسا ہی لواں. اپنی نماز وکھا کے قرآن کریم لے کے بیٹھا مسجد کے اندر تے نیت یہ ہے کہ میرا قرآن پڑھنا جڑا ہے نا اج میں کسی نوں پھسا ہی لینا. فرمایا لوگوں کو خوش کرنے واسطے، راضی کرنے واسطے جب سامنے کسی نے نماز پڑھتا تو بڑی سونی سوار کے نماز پڑھتا ہے، بڑی ٹھڑا ٹھڑا کے پڑھتا ہے، ایسا ایسا رکوع سجود ادا کرتا ہے. جدوں فرمایا کلا پڑھتا تو مگروں لاؤن دیا ہوتا ہے، ادو مگروں لاؤن دیا ہوتا ہے. ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر الرجل. کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت والی زبان چوں نکلے الفاظ میں کہ اے دا طریقہ جی نماز پڑھن دا. فرمایا بندہ جڑا ہے نا ایک اللہ کریم نے جب الحزن دے اندر سٹنا ہے، غم دا کھو، غم دا کنواں. تے صحابہ نے پوچھا اللہ دے پیارے پیغمبر وما جب الحزن، وہ جب الحزن کی ہے، غم دا کھو کی ہے؟ فرمایا واد فی جہنم، اور جہنم دی بڑی ایک ڈونگی وادی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا نہیں یدخلہ دے اندر کون داخل ہوئے گا جڑا وہ بد نصیب ہے؟ فرمایا کہ ایسی وہ وادی ہے جہنم دی تتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرات. جہدے کولوں جہنم دی وہ وادی جڑی ہے نا وہ بھی فرمایا کہ ایک دن اندر 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. وہ دے اندر فرمایا دکھلاوا کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، لوگوں کے کولوں بندے بندے کہلان والے، فرمایا لوگ سٹے جان گے. وَإِذْ لِلْقُرَاءَ الْمُرَّائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ. اس جب
الحزن کے اندر اس وادی کے اندر غم دے کوہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھنے والے اور مولوی صاحبان اور فرمایا حافظ قرآن اور شہداء جڑے نے شہیداں دی جماعت تے سخیاں دا ٹولا بڑی سخاوت کرنے والے فرمایا رب نے سٹنے نے صحابہ حیران ہو گئے اللہ دے پیارے پیغمبر گل کی فرمایا ان اول الناس یوم القیامت رجل استشهد قیامت والے دن سب تو پہلے جنہاں دا رب نے حساب کتاب کرنا ہے نا وہ فرمایا کہ 3 بندے نے ایک عالم دین جس لے آتا جائے گا اور پھر سخی نو سخاوت کرنے والے نو لے آتا جائے گا اور پھر اس بندے نو جڑا لڑدا لڑدا اللہ دے راہ وچ شہید ہو گیا اینو بھی لے آتا جائے گا اللہ کریم سب تو پہلے وہ شہید ہونے والے نو پوچھے گا اپنے دربار کھڑیا کر کے اللہ ساری نعمتاں جو دنیا میں انہوں نے استعمال کی سن اللہ دیا اللہ وہ ساری نو یاد کرائے گا فرمایا بھی تو نعمت استعمال کیتی اے بھی شے میں تینوں عطا کیتی ماں دتا اولاد دتی رہائش واسطے بہترین مکان عطا کیتا سواری کا بندوبست تیرے واسطے کر چھڑیا نوکر چاکر غلام تینوں میں عطا کیتے تو میری نعمت کا قدر کیویں کیتا اے اللہ میں تیرے واسطے جہاد کرنے واسطے گیا میدان کارزار کے اندر لڑن واسطے گیا کفر دا مقابلہ کرنے نہیں تو میں آخر لڑدا لڑدا میں اپنی جان بھی قربان کر دیتی اللہ فرمان کے تارے واسطے لڑدا سا اللہ تینوں راضی کرنے واسطے فرمایا کذبتا اور تو جھوٹ بولنا ہے بکواس کرنا ہے تو تے اس واسطے اپنی جان قربان کیتی سی خون بہایا سی کہ لوگ کہن بندے بندے بڑا ہی دلیر ہے بڑا شجاع ہے انہیں جان کی پرواہ نہیں کی تھی تو دکھلاوے واسطے لڑے گا فرمایا میرے ملائکہ میرے فرشتوں نے اٹھا کر کے جہنم اندر چھوڑ دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرنے والے نے کہ صحیح مسلم دی یہ حدیث ہے یہ تو جڑا ہی کوئی نہیں کوئی خوف نہیں کوئی کمزوری نہیں اور ایک عالم دین نو لے آتا جائے گا اللہ دربار کھڑا کیتا جائے گا اللہ ساری اپنی نعمتاں یاد کران گے فلاں نعمت فلاں نعمت فلاں نعمت کھاندا رہیا پیندا رہیا ہٹاندا رہیا ہر نعمت اللہ یاد کران تو بعد سنا شکریہ میرا کیویں ادا کیتا یا اللہ میں تیرے دین کا علم حاصل کیتا اللہ پھر میں بڑے بڑے لمبے سفر کیتے تیرے دین کی تبلیغ واسطے میں کسر چھٹی کوئی نہیں تیرا فرمان لوگوں کو پہنچان واسطے بڑیاں مارا کھانیاں بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اللہ پوچھ کے کادے واسطے کرتا رہے ہیں یا اللہ تینوں خوش کرنے واسطے تینوں راضی کرنے واسطے فرمایا بکواس کرنا کہ ضابطہ جھوٹیا تو تے اس واسطے کرتا ہے لوگ مینوں کہن خطیب پاکستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب کیا کہنے جناب انہاں دی خطابت تے کیا کہنے حضرت کیسا جملہ دیتا حضرت صاحب نے کیسے الفاظ کہنے کیسی فصاحت اور بلاغت ہے انداز بیان کے اندر تعریفہ کروانا واسطے فرمایا اپنی خطابت کے جوہر دکھاندا سا بلے بلے کروان واسطے کہ سب تا تو جھوٹ بولدا سا میرے فرشتوں نو پڑھو اٹھا کر کے جہنم اندر چھوڑ دے پھر اللہ نے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ پھر مالدار سخی بندہ انہوں ساری نعمتاں اللہ یاد کروان گے اور اللہ پوچھن گے تو کیویں میرا شکریہ ادا کیتا یا اللہ میں کدی کسی سوالی نو موڑیا ہی نہیں سی جڑا میرے دروازے اوپر آ جاتا سی میں جو منگدا سی دے چھڑدا سی بیوہ عورت والا خیال کرتا سا
جوان بچیاں دیا شادیاں کرتا سا، مسجد سے پیسہ لانا رہا، مدرسے کا نظام چلانا رہا، فلاں کام کرتا رہا، جو بھی کرتا رہا سارا کچھ بیان کرے گا۔ اللہ پوچھن کے کادے واسطے کردا سیں؟ یادا تینوں راضی کرنے واسطے، تینوں خوش کرنے واسطے۔ اللہ فرمان کے میں جاننا ہے تو تے سخی کہلاون واسطے کردا ہے۔ لوگ کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، ان دولت نہ مال نہ پیار ہی کوئی نہیں۔ میرے فرشتوں انہوں بھی پڑھو دے پٹھیاں کا کہ جہنم اندر چھوڑ دے۔ اور میں کہ رب کا جھوٹ بولن دیا ہے کہ ربا میں تینوں راضی کرنے واسطے کرتا رہا۔ اس قدر خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ صدقہ کرنے لگیا، خیرات کرنے لگیا، تائیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سجی ہاتھ نہ دیو تو کھبے کو پتہ نہ لگے، اور اگر ظاہری طور پہ دے رہے ہو تو ارادہ ہے ہوئے رب کو ڈر کے کہ یا اللہ کے دکھلاوا نہ ہو جائے، اللہ کے ریاکاری نہ ہو جائے، میری نیت ہے کہ میرے والے دیکھ کے کوئی اور بھی دے لے۔ اگر تو اپنی اولاد کو دین دا علم پڑھنے واسطے، قرآن حفظ کرانے واسطے پایا کہ تیری نیت یہ ہوئے کہ یا اللہ میرے اس بچے والے دیکھ کے کوئی اور بھی اپنے بچے کو قرآن دا حافظ سے قاری بنا، تیرے دین دا پرچم فضا سے لہرا جائے، بلند ہو جائے۔ کسی نیک عمل کرنے کو پہلے فرمایا کہ بار بار سوچو تے رب کو ڈرو کہ یا اللہ کے دکھلاوا نہ ہو جائے، اللہ کے ریاکاری نہ ہو جائے۔ فرمایا جس شخص نے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے واسطے، اللہ کی رضا واسطے عمل کیتا ہے نا، نیک تے پیغمبر کی سنت کو سامنے رکھ کے وہ عمل کرتا ہے، عمل پاویں چھوٹا جہا ہے نا، اللہ دے ہاں وہ دی بڑی قدر و قیمت، سبحان اللہ، وہ دا مل پہ جائے گا۔ فرمایا یہ وہ لوگ نے جنہاں مرن ویلے رب دا فرشتہ کہے گا تسی صدقہ کردے سو تے رب کو راضی کرنے واسطے، خیرات کردے سو رب کو راضی کرنے واسطے، اپنی جان قربان کیتی میدان کارزار کے اندر کفر دا مقابلہ کردیاں اللہ کو راضی کرنے واسطے۔ عالم دین کو کیا جائے گا تو میرے دینی تبلیغ کیتی ہے اللہ کو راضی کرنے واسطے، کوئی شہرت حاصل کرنے واسطے نہیں، خطابت جواب دکھانے واسطے نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے واسطے کرتا رہا سا، اج فرشتہ کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح آج اور چلیے، تیرے رب نے مینوں کھلیا ہے، میں تینوں لین واسطے آیا۔ فرمایا ریشمی رومال کے اندر بڑی روح کڈ کے بڑی خوشبو نہ بڑی معطر ہوے گی، تے فرمایا کہ وہ لے کے ٹر رہا ہوئے گا تے پہلے آسمان کا دروازہ کھلے گا، آسمان دے فرشتے کا استقبال کر رہے ہوں گے، اللہ کی رحمت کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور یہ نام جڑا علیین لکھا جاتا ہے، اعلیٰ مقام دے دفتر ہے۔ اور جڑے لوگ ریاکار نے، دکھلاوا نال عمل کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، فرمایا کہ انہاں دی روح جڑی ہے اس طرح کٹی جاتی ہے، فرشتہ گوتا مار کے کٹتا ہے، ڈونگیاں رکھ کے تے جان ٹوٹتی ہے انہاں دی۔ ایک بندہ فوت ہویا، آدم چوک دے اندر مرن ڈیا سی تے میرے گھر آواز آن ڈئی سی، وہ دے کول روح وجن کئی راتاں نیندر نہیں پئی، بچے ڈردے رہ گئے کی ہون ڈیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نیک انسان جے اللہ راضی ہوندا ہے اور جان ایویں محبت نال پیار نال فرشتہ کڈ لیندا ہے، فرمایا پیشانی تے بس تھوڑا پسینہ ہی آوندا ہے، تریڑی جی آندی ہے، لاگے جڑے کھڑے ہوندے نے بہن بھرا آندے نے بابا جی تے حسن والے ودا کہن ڈے جی، کوئی چیخو پکار نہیں کرتا، کوئی وویلا نہیں کرتا، پتہ لگتا نہیں کیڑے ویلے، فرمایا کہ وہ اللہ نو پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم خاتمہ ایمان تے کرے، جو عمل بھی کریے اللہ نو راضی کرنے واسطے کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔